جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في من يشك في الزيادة والنقصان. وبه قال حدثنا احمد بن منصور. کہ اگر نماز پڑھ رہا ہے اور اس میں زیادت کا خیال آیا یا کمی کا خیال آیا. خیال آنے کی کئی قسمیں ہیں. بعض احادیث میں ہے کہ استیناف کرے، نماز کا ردم کرے، نئے سرے سے پڑھے. تو فقہائے احناف نے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ کا شک ہوگا. یہ ممکن ہے، اس سے پہلے کبھی شک نہیں ہوا ہے، کیونکہ بار بار شک پر نماز نے سرے سے پڑھنا تو بہت مشکل کام ہے. والحرج فی الدین مدفوع، اور اس قسم کی دقت اور گرانیاں تو دین برداشت نہیں کرتا. بعض اوقات دیکھنا پڑے گا کہ غالب گمان کیا ہے. امر غالب امر متیقن کے حکم میں، اور اسی پر فیصلہ ہوگا. حتی لا یسجد لسہوی، سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ نہ پہلی مرتبہ ہے اور نہ گمان غالب بن رہا ہے، اور آدمی متردد ہے کہ 2 ہے یا 3 ہے، تو یظنہ قلیلا، کم جان لے، اور یزداد فیہ، اور کچھ اضافہ کر لے. ویاتی بعد کل رکعۃ علی قاعدہ لئلا تترک عنہ القعدۃ الآخرہ لأنها فرض من الفرائض فی کل صلاۃ. تمام احادیث میں جمع ہو گئے، جن میں کہ استیناف کرے تو حنفیہ فقہاء نے کہا کہ ھذا اول مرہ وقالوا الشک، اور جن میں کہ غالب گمان تو فرمائے ان کان ظنہ غالبا، اگر گمان غالب بنتا ہونا. اور جن میں کہ کم پر عمل کرے تو فرمایا ان لم یکن لہ ظن غالبا فیظنہ قلیلا. قلیل کا علاج جائز ہے، لیکن زیادت کا علاج مشکل ہے. اور ایسی صورت میں ہر رکعت کے بعد قاعدہ کرے اور پھر سجود سہوا کرے. چلو. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن عياض بن هلال قال قلت لابي سعيد رضي الله عنه احدنا يصلي فلا يدري كيف صلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فلم يدري كيف صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. وفي الباب عن عثمان بن مسعود وعائشة وابي هريرة رضي الله عنهم. قال ابو عيسى حديث ابي سعيد رضي الله عنه حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن ابي سعيد رضي الله عنه من غير هذا الوجه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا شك احدكم في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة، واذا شك في الاثنتين والثلاث فليجعلهما ثنتين، ويسجد في ذلك سجدتين قبل أن يسلم. والعمل على هذا عند أصحابنا. وقال بعض أهل العلم إذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى فليعد. وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يأتي احدكم في صلاته فليلبس عليه حتى لا يدري. لبس متعدی پڑھنا پڑے گا. للبسنا علیہم ما یلبسون، فلیلبس علیہ، تاکہ نماز خلط مل کرے، آگے پیچھے کرے. اللہ اکبر. فليلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدري ثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على ثنتين، فإن لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. ایسے صورت میں سجدہ سہو ضروری ہے. جی.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من غير هذا الوجه. رواه الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر. آئین ظہر اور عصر کی تو 4 رکعتیں بھول کر کے 2 رکعت پر سلام پھیرا، اور مقیم ہے جس کے ذمہ 4 رکعتیں، یہ سلام ساہی کہلاتا ہے، بھول کر سلام پھیرنا۔ فقہا ہمارے کہتے ہیں قبلے سے منہ نہیں موڑا یا بات چیت نہیں کی یا کوئی عمل منافی صلات نہیں کیا ہے تو نماز قائم ہے، فوراً جو ہے نا جاری رکھیے۔ اگر زیادہ وقت گزر گیا یا بے مقدار صلاۃ و تسبیحات، اور یا یہ کہ بات چیت کی یا قبلے سے منحرف ہو گیا، تو پھر استیناف کر لے، سرے سے نماز دوبارہ پڑھے۔ جو واقعہ درپیش ہے اس میں تو پیغمبر نے باتیں بھی کی ہے، کیونکہ اس وقت کلام فی الصلاۃ مشروع تھا۔ آپ پیچھے مڑ کے پلر کے ساتھ بیٹھ گئے، تحویل عن القبلہ بھی ہو گیا، وقت بھی زیادہ گزرا، تو احناف کا مستدل یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث بالاتفاق منسوخ ہے، متروک العمل ہے یا مخصوص بالنبی ہے، اور احادیث ہے۔ چلو وبه قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ايوب بن ابي تميمة وهو السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين اقصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين اخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم كبر فرفع ثم سجد مثل سجوده او اطول. وفي الباب عن عمران بن باقاعدہ آپ نے پوچھا کہ یہ جو آدمی کہہ رہا ہے کہ نماز چھوٹی ہو گئی یا آپ بھول گئے، کچھ ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی حضرت، تو آپ نے دوبارہ نماز یعنی وہ بقیہ پڑھا لی، اس وقت تک کلام لے اصلاح الصلاۃ یا کلام قلیل یا انحراف عن القبلہ فی اثناء الصلاۃ ان کا منع نہیں آیا تھا۔ انسان بھی عجیب ہے، جب یہ بھول جاتا ہے تو حیران کن حرکتیں شروع ہو جاتی۔ میں ایک دفعہ عشاء کی نماز میں حرم میں شریک تھا، اور بڑے امام صاحب نے جنازہ پڑھا، حالانکہ عشاء کی نماز اتنی بہترین پڑھائی، جنازے میں کسی نے پیچھے سے آواز دی کہ 3 تکبیریں ہو گئی، تو اللہ اکبر کر کے سیدھے سجدہ سہو کر لیا، سجدہ سہو میں چلا گیا۔ تو اس کے بعد میں نے معلومات کی تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا۔ مجھے اس طرح نہیں کہا، میں تو جانتا تھا، مجھے کہا کہ ان کی گفتگو یا ملاقات پر صحت کے لیے پابندی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اوہ یہ دماغی اٹیک کی جنازے میں ہو گیا تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ حالانکہ یہ وہ امام ہے، میں اس کا گواہ ہوں، 1 مہینے سے استسقاء کی نمازیں پڑھی جا رہی تھی حرمین میں۔ حدیث میں ہے کہ جب حرمین میں استسقاء کی نماز ہو جائے اور استسقاء نہ ہو جائے تم قیامت کا انتظار کرو، قہر الہی انتہا پر ہوگا۔ ہم بھی وہیں تھے، کافی اس زمانے میں 20 دن مہینہ ٹھہرتے تھے، تو ہر نماز میں استسقاء ہوتا تھا، اور سدیس اور شریم نے اور حمید نے جان کپائی۔ اچانک عشاء میں یہی امام آئے ہائے بس جیسے اللہ اکبر کیا نا بارش شروع ہو گئی۔ لوگ سمجھ گئے تھے کہ اس کو خاص بادشاہ نے سفر سے لوٹا لیا، کسی باہر دور کے ملک کے سفر پر تھے، بادشاہ کا حکم پہنچ گیا کہ آپ سفر ختم کریں، فوراً حرم پہنچے۔ بڑے امام صاحب سبیل، اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمت ہے ان پر۔ یہ رہے جی جیسے اللہ اکبر کیا عشاء میں اور استسقاء پر مشتمل آیات پڑھی، ہاں نماز جب ختم ہو رہی تھی، اللہ اکبر، حرم میں اور مکہ میں اور حوالی میں پانی کا سیلاب، پوری رات بارش ہوئی،
لوگ کہتے تھے کہ ہر امام امام ہے لیکن سبیل جیسے امام نہیں ہوا. کہتے ہیں کہ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا, بہت سخت قحط سالی پڑ گئی تھی اور بادشاہ کا حکم تھا کہ سب لوگ استسقاء کریں, لیکن امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ شریک نہیں ہوتے تھے. تو امام صاحب کی خدمت میں ہارون الرشید آیا اور امام ابو یوسف کے ساتھ مغرب پڑھی, اور مغرب کے بعد ان سے کہا کہ استسقاء کی ضرورت ہے, سب لوگ آتے ہیں, آپ تشریف نہیں لاتے. امام ابو یوسف نے کہا میں قاضی القضات ہوں, یہ جو مقدمہ پیش ہوا ہے اس میں آپ ہے اور شہزادے ہیں, دوسری طرف یہودی ہے, میں جانتا ہوں کہ یہودی حق پر ہے, کیا کروں؟ اس نے کہا کون سی زمین پر بتایا, کہا وہاں ہماری اتنی زمینیں اور بھی ہیں, وہ اس جرم میں سب یہودی کو چھوڑ رہا ہوں. مثلا 20 ایکڑ پر جھگڑا ہے نا, ہمارے 200 ایکڑ اور ہے, وہ 200 ایکڑ بھی یہودی کے حق میں خود ہدیہ کرتا ہوں, لیکن آپ نماز میں آئے. امام ابو یوسف نے کہا نماز میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. فرفع یدیہ وقال, ہاتھ اٹھائے اس طرح, اللہم ان عبدک ہارون قد تاب توبۃ فتب علیہ. ہارون رشید توبہ کر رہا ہے, آپ بھی قبول کر لیں. بس بارش شروع ہو, ہارون رشید کو گھر جانا مشکل ہو گیا. دیکھیے تاریخ اسلام ذہبی کی تراجم ابی یوسف الامام. چلو, وفي الباب عن عمران بن حسين وابن عمر. سچے لوگ تھے, اللہ کے ساتھ کیسا راز و نیاز تھا, پورا پکا تعلق تھا. اللہم ان عبدک ہارون قد تاب توبۃ فتب علیہ. خدایا ہارون رشید توبہ کر رہا ہے, آپ قبول فرمائیے. گڑ گڑ بادلوں کے خڑگار شو. امام ابو یوسف ہارون رشید بھی ایسے ہل گئے کہ جب یہ لمحوں میں بارش برسا سکتا ہے تو مجھے بھی اڑوا سکتا ہے. داتا صاحب نے ہندوستان کے ایک مہاراجا کو لکھا تھا نا, باز اے عامل بدگوہرے ورنہ بخشم ملک تو بادی گرے. اور بد چلن ظالم بادشاہ فوراً پیچھے ہٹو اپنے ظلم و ستم سے, ورنہ تیری حکومت تجھ سے چھین کر کسی کے حوالے کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے ایسا ملکہ ایمان دیا تھا. باز اے عامل بدگوہرے ورنہ بخشم ملک تو بادی گرے. فارسی میں مہارت پیدا کرو, اس کے بغیر آپ کا علم نامراد ہوگا, یاد رکھیے, کچھ بھی نہیں سمجھو گے. نصف سے زیادہ برکات و عنایات اہل فارس کے ہاتھ ہو. چلو. قال ابو عيسى وحديث ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن صحيح. واختلف اهل العلم في هذا الحديث, فقال بعض اهل الكوفه اذا تكلم في الصلاه ناسيا او جاهلا او ما كان فانه يعيد صلاته, واعتلوا بان هذا الحديث كان. یہ مطلقاً فقہائے عراق کا مذہب ہے کہ نماز میں کلام نہیں ہو سکتا ہے, نہ ساہین نہ سین نہ متعمدن, نہ کلام قلیل نہ لاصلاح الصلاۃ. کلام اور صلاۃ دونوں آپس میں ازداد ہے. تکلم فافسد صلاته. جی. واعتلوا بأن هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاة. وأما الشافعي رحمه الله فرأى هذا حديثا صحيحا فقال به, وقال هذا أصح من الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم إذا أكل ناسيا فإنه لا يقضي وإنما هو رزق رزقه الله. قال امام شافعی نے ایک قیاس کیا کہ دیکھو روزے کا معنی نہ کھانا ہے اور ایک آدمی کھا رہا ہے اور پیغمبر کہتے رزقہ اللہ, تو اگر نماز میں اس طرح بھولے سے بات چیت کی تو نماز ختم نہیں ہوئی. چلو. قال الشافعي رحمه الله وفرق بين هؤلاء بين العمد والنسيان في أكل الصائم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال أحمد رحمه الله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن تكلم الإمام في شيء من صلاته وهو يرى أنه قد أكملها ثم علم أنه لم يكملها يتم صلاته, ومن تكلم خلف الإمام وهو يعلم أن عليه بقية من الصلاة فعليه أن يستقبلها, واحتج بأن الفرائض كانت تزاد وتنقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنما تكلم. یہ بات ٹھیک ہے کہ فرائض میں اور نقصان و زیادت ہوتی رہی,
لیکن ایک وقت آیا ہے کہ استقرار ہو چکا ہے. امام بخاری مان چکے انشاءاللہ تعالی زندگی اور صحت رہی ابھی چند دنوں میں آپ وہاں پہنچیں گے. بخاری نے بہت حسین ترتیب قائم کی ہے جو ہے نا نہی عن الکلام فی الصلاۃ نہی عن السلام فی الکلام فی الصلاۃ ترتیب سے لا رہا ہے. جی فإنما تكلم ذو اليدين وهو على يقين من صلاته أنها تمت وليس هكذا اليوم ليس لأحد أن يتكلم على معنى ما تكلم ذو اليدين لأن الفرائض اليوم لا يزاد فيها ولا ينقص. قال أحمد رحمه الله نحو من هذا الكلام وقال إسحاق رحمه الله نحو قول أحمد رحمه الله في هذا الباب. یعنی امام شافعی متفرد رہ گئے کلام کے جواز میں. باقی تمام ائمہ نے تسلیم کیا کہ نماز میں کسی قسم کا کلام جائز نہیں. جی باب ما جاء في الصلاة في النعال وبه قال صلاۃ فی النعال کا ایک مطلب تو یہ کہ آدمی نے نئے جوتے خریدے اور اس کو پہن کر کے 2 رکعت شکرانے کی پڑھ رہا ہے، یا یہ کہ صلاۃ فی النعال کا مطلب یہ کہ جگہ ایسی ہے کہ جوتے اتارنا دشوار ہے تو جوتوں سمیت جیسے مجاہدین کی نماز ہو جاتی ہے. لیکن مسجدوں میں جوتوں سمیت آنا اور نماز پڑھنا بظاہر مشکل ہے. اس وقت عالم اسلام میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں جو اس کا قائل ہو سوائے غیر مقلد مقہورین اللہ کے قہر زدہ. ان کی مسجدوں میں صفوں کے اندر جوتے پڑے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا صفوں میں کیوں رکھتے پھر جوتوں سمیت پڑھو نا، نر کے بچے بنو. ہمارے عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے زمانے کے جوتوں میں نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ گلی کوچوں سے گزر کے آتی ہے اور ہماری گلیاں اور کوچے وہ ملیان ہوتے بڑے ہوتے ہیں اغلاظ سے اور نجاسات سے غلاظات سے. ہماری گائے گزرتی ہے، بھینس گزرتی ہے، بھیڑ بکریاں گزرتی ہے، بلی اور کتے رلتے ملتے، تو وہ گلی کوچے نہیں ہے. اللہ رب العالمین آپ کو دیکھنا نصیب کرے. حرمین شریفین کے بازار مارکیٹ باہر کی زمین اور حرم شریف بالکل برابر، صاف ستھرا دلی دلا بالکل. چلو لیکن حرمین شریفین زادہم اللہ حفظا وسلاما ورزقنا اللہ الحضور فیہما للحج والعمرۃ او للزیارہ مع الذین یحبوننا ومع الذین نحبهم سوا جنید علیہ من اللہ ما علیہ. داغد آوان میں خدا وسعت. تو حرمین شریفین میں بھی نہایت سختی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جنت البقیع کے اندر بھی جوتوں سمیت نہیں جانے دے رہا. اللہ، جنت البقیع میں تو بلڈیزر پھراتے ہیں ہر ہفتے. جتنے لوگ دفن ہو جاتے ہیں نا ان کے اوپر بلڈیزر آ جاتا ہے، گڑاس مڑی ٹو ختم. لیکن آپ جوتوں سمیت چلے جائیں ذرا حشر اپنے دیکھ رہے ہیں، جوتے اتارے ایک طرف سے اتنے نرم ایک طرف سے اتنے سخت. اللہ اکبر. کوئی قبر موجود نہیں ہے، سب بلڈیز ہے، ٹولے اموار کڑی. بنگال میں بھی قبرستان نہیں ہے. جتنے مردے وہ دفناتے ہیں سیلاب آ کے ڈبو کے لے جاتے. جس شہر میں جاتا تھا پوچھتا تھا کہ یہاں کی قبرستان کہاں؟ انہوں نے کہا قبرستان نہیں، ہم دفناتے ہیں اور پانی ڈبوتا ہے. پہاڑ ہے نہیں کہ اس کے اوپر دفنائے سوائے سلہٹ کے. مدینہ منورہ مکہ مکرمہ دونوں میں نجدی سعودیوں کا جو حکم ہے ان کا یہ خیال ہے کہ قبر کا وجود ختم کرنا ضروری. حال ہی میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے، انہوں نے ایسے ظاہری پابندی لگائی، حقیقت میں بڑھ رہی ہے. اس میں لکھا ہے کہ سب سے پہلی بدعت اور بے دینی جو دنیا میں ہوئی ہے وہ ابقاء قبر النبی فی المسجد، پیغمبر کی قبر مسجد میں بنائی گئی. توبہ استغفر اللہ. حالانکہ مسجد تھوڑا تھی، وہ تو پیغمبر کے بیوت النبی ہے. احترام کی وجہ سے اس پر گنبد لگایا اور مسجد کا کونا ہے، حالانکہ وہاں کوئی نماز نہیں ہوئی تھی. تو سنا ہے کہ بادشاہ نے پابندی لگائی کتاب پر، لیکن جس طرح بڑھ رہی ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ پابندی صحیح نہیں.
بہرحال بہت سارے مسائل پریشان کن ہیں. آئی سمجھ میں کہ آیا پیغمبر مصطفیٰ مجتبی و امین اللہ علی وحی السما جو روز اطہر کے اندر مدفون ہوئے ہیں، بظاہر تو اجماع صحابہ ہے، بس کوئی حدیث صحیح اس بارے میں منقول نہیں. اور یہ جو کہتے ہیں کہ انبیاء علیحدہ دفن ہوں گے، ان کی خصوصیتیں اس بارے میں بھی موجودہ شریعت میں کوئی حدیث موجود نہیں. وہ چونکہ بالکل روایتوں کو دیکھتے ہیں، درایت سے بالکل کام نہیں لیتے. بھائی صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عشرہ مبشرہ، بدریین سب موجود تھے، مہاجرین و انصار، ایک فرد نے انکار نہیں کیا. تو اصل میں بعد میں آنے والے کچھ لوگوں نے غلط رنگ دیا ہے. امام رافعی جنہوں نے فتاوی شام کا نقد لکھا ہے، تحریرات رافعی میں لکھتے ہیں کہ وَبِهِ يُتَمَثَّلُ كُلُّ مَن مَّاتَ عَلَى الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ أَوْ يُدْفَنَ عَلَى عِهْدَةٍ. تمام بزرگان دین کے لیے اجازت ہے کہ وہ علیحدہ مدفون ہو اور ان کے مزارات بنے، مزار پر جھنڈا لگانا، گنبد چڑھانا اور اس کی پگڑی باندھنا. ٹھٹے میں دیکھا ہوگا پگڑی بندھی ہوئی. یہ سب کی اجازت علامہ رافعی نے دی ہے. تو اس قسم کے اہل بدعت تمام مذاہب میں ہے. چلو. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن سعيد بن يزيد ابي سلمة قال قلت لانس بن مالك رضي الله عنه. شیخ زاہد الکوثری اعلی اللہ مقامہ کے دو مقام ہیں. ایک ان کا مقالہ ہے کیف الصلاۃ فی النعال، اور دوسرا ہے کیف الصلاۃ حاسر الراس، ننگے سر نماز. دونوں میں ایک چتیڑے اور اکھیڑے ہیں منکرین حدیث کے اور بغات و سرکشوں کے کپڑے جھاڑے اور فرمائے تمام اخبار احاد اور ظنون کا فائدہ دے رہی. اور قطعی مسئلہ جو ہے فخلعنا علیک انک بالواد المقدس طوى. چلو. أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبي حبيبة وعبد الله بن عمرو وعمر بن حريث وشداد بن أوس وأوس الثقفي وأبي هريرة وعطاء ورجل من بني شيبة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر. ہاں، نماز فجر میں کوئی قنوت ہے یا نہیں؟ تو جتنی قنوت مروی ہے بخاری شریف میں انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا یدعو الی احیاء العرب. بعض ظالم قبیلوں کو بد دعا دے رہے تھے، اس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں قنوت نازلہ. اے اذا نزلت نازلہ، اے حادثہ او مصیبہ. فعلی الامام ان یقنت فی صلاۃ الفجر اذا رفع راسه من رکوع الرکعۃ الثانیہ. صغیری کبیری شرح منیہ میں ہے وہذا عندنا فی کل الصلاۃ، تمام نمازوں میں جائز ہے. اور کفایہ اور عنایہ اور بنایہ میں ہے کہ فی الفجر اولا، فجر زیادہ بہتر ہے. لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک قنوت فی الفجر مستحسن ہے اور سنت ہے. قومہ کے اندر وہ پڑھتے ہیں دوسری رکعت رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ، جس وقت ہم قنوت نازلہ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر کرم و احسان ہے کہ بقیہ تینوں ائمہ اس سے بچ گئے اور ان کے نزدیک قنوت پورے سال فی الوتر ہے، فی الفجر نہیں ہے. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 11 مہینے اور 15 دن وہ فی الفجر ہے، اور آخری 15 راتیں جو رمضان شریف کی ہے ان میں فی الوتر ہے. وَهَذَا أَعْجَبُ الْعُجَابِ بَلْ أَغْرَبُ الْغُرَابِ. ترماس بچیا
ترماس کونے پورے تھڑے روان دے یہ کیوں اتنی دیر سے کھڑے رہو ترماس بھی گلے میں ڈالو. ہاں کیا چلو ٹھیک کہ کوئی سچ بھی بولتا ہے. چلو بیٹھ جاؤ. امام شافعی 15 دن وطروں میں پڑھتے ہیں اور 11 مہینے اور 15 دن پہ فجر, تو آپ بھی ترماس سمیت آ سکتے ہیں. آپ کو بھی اجازت ہونا چاہیے. جی. وبه قال حدثنا قتيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح والمغرب وفي الباب عن علي وأنس یہ تمام حدیث جمہور کے نزدیک حضرت اقدس امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام احمد, اکثر شوافع سب کہتے ہیں اس سے مراد قنوت نازلہ ہے. تکلیف کی گھڑی میں جو امام مسلمانوں کی نصرت اور مدد مانگتے ہیں اور دشمنوں کے خلاف اللہ کے عذاب کو متوجہ کرتے ہیں, وہ مراد ہے. اس سے مراد راتبہ نہیں ہے. جو ہمیشہ ہم وطروں میں پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں قنوت راتبہ, دائمی قنوت. اور وہ جو کبھی کبھی احوال تبدیل ہوتے ہیں, پریشانی پیش آتی ہے, پھر علماء اور ائمہ پڑھتے ہیں, اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں. چلو. وأبي هريرة وابن عباس وخفاف بن أيماء بن رحضة الغفاري رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث البراء رضي الله عنه حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر, فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر وهو قول الشافعي رحمه الله. وقال أحمد وإسحاق رحمهم الله لا يقنط في الفجر إلا عند نازلة تنزل بين إلا عند نازلة عندنا نہیں ہے, عند نازلت إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين. اللہ تعالیٰ جیوش مسلمین پورے عالم میں, خاص کر افغانستان, عراق, چیچنیا, بوسنیا, الجزائر, کوسو, موریتانیا, انڈونیشیا, شام, مصر, یمن, ان تمام میں اسلامی لشکروں کو فتوحات عطا فرما. چلو. باب في ترك القنوت. وبه قال یعنی تمام نمازوں میں دائمی قنوت متروک ہے, اور کسی کسی نماز میں احیاناً نازلہ قنوت وہ معمول بہا ہے. جی. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم ها هنا بالكوفة. ہاں ہونا بالکوفہ صرف علی کے ساتھ ہے. علی کا قوام دوام جو تھا وہ کوفہ میں تھا. جی. نحو من 5 سنين أكانوا يقنطون قال أي بني محدث. کیا یہ لوگ ہمیشہ فجر میں قنوت پڑھتے تھے؟ فرمایا اے بیٹھے من گڑت ہے. لا الہ الا اللہ. وہ ایک طالب علم کو بن باز نے کہا کہ اس کا نام گل محمد تھا, تو عرب تو گل نہیں کہتے, غل کہتے ہیں, یا غل اغرا پڑھو. تو انہوں نے تلاوت شروع کی, تو وہاں جو رکوع ختم ہوتا ہے نا, تو پھر ہمارا قاری کہتے ہیں صدق اللہ مولانا العظیم. تو وہ لوگ کہتے کہ اس کی ضرورت نہیں, ھذا محدث. تو وہ لڑکا جو تھا وہ بہت چالاک تھا, اس نے 2 آیتیں پہلے ختم کیا, کہا صدق اللہ مولانا العظیم. تو بن باز نے کہا ھذا جدید, ھذا جدید, یہ نیا کام ہو رہا ہے, پہلے نہیں تھے. بس چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اتنا زور دیتے ہیں, بہت زیادہ زور دیتے ہیں. خود پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ. میں نے کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ ثابت نہیں ہے. میں نے کہا نہیں یہ ثابت. کہا نہیں. میں نے کہا قرآن میں جو 5 سورتیں ہیں, فاتحہ, انعام, کہف, فاتر, سبا, ان میں کیا ہے؟ الحمدللہ سے شروع نہیں. تو قرآن سرے سے آپ کے نزدیک قابل عمل ہی نہیں. ملا علی قاری نے ایک کتاب لکھی ہے العجیب فی مواعظ الخطیب, شائع ہو گئی. اس میں لکھا ہے کہ 28 خطبے ایسے ہیں جس میں حضرت نے الحمدللہ نحمدہ پڑھا, 2 یا 3 میں ان الحمدللہ. تو ان باتوں پہ بہت زیادہ توجہ کر رہے ہیں. لوگوں سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ نہ پڑھا کرو, ان الحمد, یعنی بے عقلی دیکھے ذرا,
سورہ فاتحہ کا شروع دے کے، انعام کا دے کے، کاف کا دے کے، فاتح 5 سورتیں قرآن میں، 5 کے پہلے الحمدللہ سے، وہ ان کے لیے عمل کے لیے کافی نہیں ہے، پورا جنگ ہے بس، اور کوئی کام نہیں ہے. آدمی حج اور عمرہ نہ کرے، بس ان سے سینگ تیز کرے اور لڑائی لڑتے رہے. ایسا مجھے بھی ملوث کر رہا ہے. ہاں ماشاء اللہ پی سکتے، کیوں نہیں پی سکتے؟ تیرا کواز بیس کم پمینا ستا پر ازا کے زے انکار نہ لگا. عبدالوہاب شبنم شعر دے وی شمال دستا دلور رالو دخوند تریخو پما خوگو لگے در. بسم اللہ. انار کا جوس بڑا اعلیٰ و عرفہ. خوشحال خان نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے انار نامہ، اور اس میں بہت فوائد لکھے. یہ بھی لکھا ہے کہ میں حیران ہوں کہ انار دنیا میں ملتی ہے اور لوگ مر رہے ہیں. یعنی طب اور حکمت کے مطابق موت کا علاج بھی انار میں ہے. اللہ نے اس قدر اس میں فائدہ ڈالا ہے. دا تراوی دا خواگون لا بہتر دی، جو شعر کی ہوئی وہی دا تراوی دا خواگون لا بہتر دی. انار کٹھا میٹھے سے زیادہ بہترین ہے. وہ جراثیم کش ہے، وہ جراثیم مار دیتا ہے. خوشحال خان خٹک علم میں بہت آگے ہیں، بہت جہید عالم ہے، لیکن صفات محمودہ میں رحمان بابا غالب ہے. رحمان بابا پاک آدمی ہے، شریف آدمی. خوشحال خان بہت زیادہ پختون دے، بس خالی ناروا کنزلے گئی ہوئے. وہی چې دی وس په بقره شي پرې نګدي ان کا زائد اور باندھی شي سقر. ہمارے استادوں نے کہا تھا اس شعر کی وجہ سے پٹھانوں نے چھوڑ دیا. پختون طبعاً فطرتاً نسلاً اور فن کائنات کی پاک قوم ہے، یاد رکھیں. نہایت پاک خلق تھے. ایدہ پر وجہ سے گندہ سڑے سے پلیت سڑے ان جہنم تلی کی ڈالا ہوا منہ سے کوئی جہنم تلی تے آواز لڑ سکتا. مشورہ یتبعهم الغاوون کدا شعر نوے ویل انداز سے خوار ذلیل بنو نہ شعر تباہ و برباد کو. تو دنیا ہر قوم پہ خپل خلق فخر کئی، پختانہ پہ غلط سڑی فخر نہ کئی. ابھی دا شعر غلط ویلے منگی خراب کری منگ مشر نہ دے منگی مشر نہ منو. اور رحمان بابا اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں رحمان بابا کہ آپ قیامت کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ یہاں زندگی ایسی گزارو کہ آپ کو قیامت کا دن خوشی کا دن نظر آ جائے. تکلیف ہے یہی گزارو. سبحان اللہ. چلو. وبه قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو عوانة عن أبي مالك الأشجعي بهذا الإسناد نحوه بمعناه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وقال سفيان الثوري إن قنت في الفجر فحسن فإن لم يقنت فحسن واختار أن لا يقنت ولم ير المبارك رحمه الله القنوت في الفجر. قال أبو عيسى أبو مالك الأشجعي اسمه سعد بن طارق بن أشيم رضي الله عنه. باب ما جاء. بالکل امام شافعی قنوت فی الفجر میں تن و تنہا ہے، یہاں تک کہ احمد ابن حنبل نے بھی انکار کیا کہ فجر میں نہیں پڑھنا ہے اور ایک دن بھی نہیں پڑھنا ہے. حنابلہ کے نزدیک بھی کل جمہور و کل حنفیہ. فرق صرف اتنا ہے کہ احناف کے ہاں راتبہ اور نازلہ میں یہ فرق ہے
کہ راتبہ قبل الرکوع ہے اور نازلہ بعد الرکوع ہے. سمجھ گئے نا بات؟ تفصیل کے لیے امام الاثر المحدث الکبیر و آیۃ من آیات اللہ مولانا انور شاہ صاحب کی کتاب ہے کشف الستر عن ابواب الوتر. علیحدہ کتاب ہے چونکہ مسئلۃ الوتر مسئلۃ معضلہ بہت گراں مسئلہ ہے. مشکل مسئلوں میں شاہ انور شاہ صاحب نے خود قلم اٹھایا. چلو باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الزرقي عن عمي أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه رضي الله عنهم قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم أحد ثم قال الثانية من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم أحد ثم قال الثالثة من المتكلم في الصلاة فقال رفاعة بن رافع بن عفراء رضي الله عنهم أنا يا رسول الله قال كيف قلت قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها. 36 فرشتے آئے اس کو لینے کے لیے. بہت پاک کلمات ہیں. اور من المتکلم فی الصلاۃ مدر کوئی بول نہیں رہا تو اصل میں چین کے ایک کو آئی تھی نا, سب کو تو نہیں آئی. اور وہ چونکہ حضرت کی سوال سے لگتا تھا کہ ناراض ہے تو ادباً بھی صحابہ خاموش تھے. علماء کہتے ہیں کہ حدیث امام ترمذی نے مجمل نقل کی, اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا کہ آئندہ نماز میں نہ پڑھا کرو, نماز میں نہیں پڑھنا چاہیے. اور جب کسی کو چھینک آئے اور الحمدللہ پڑھ لے تو 36 فرشتے اس کو اٹھانے کے لیے آتے ہیں. جی. وفي الباب عن أنس ووائل بن حجر وعامر بن ربيعة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث رفاعة رضي الله عنه حديث حسن وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع لأن غير واحد من التابعين قالوا إذا عطس الرجل في صلاة المكتوبة. فرمایا کہ یہ نفلوں میں ہو سکتا ہے, عام نمازوں میں یا فرض و واجب میں مناسب نہیں ہے کہ اس قسم کے الفاظ کہیں. ایک شخص یہاں ہے, وہ بھی ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا اور درمیان میں چھینک شروع ہوئی تو چھینک کے ساتھ کہتا شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ. تو یہ بھی کلام الناس ہے. یہ اگرچہ شکر اور الحمد دونوں عربی ہے اور منصوص ہے, لیکن یہ انداز کلام الناس کا ہے, اس کو سجدہ سہو یا اعادہ صلاۃ کرنا چاہیے. جی. قالوا إذا عطس الرجل في صلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه ولم يوسع بأكثر من ذلك. آپ فرماتے ہیں کہ کلام وغیرہ نماز میں منسوخ ہے. جی. باب في نسخ الكلام في الصلاة وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شويل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة يكلم رجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وفي الباب عن ابن مسعود ومعاوية بن الحكم رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قالوا إذا تكلم الرجل عامدا في الصلاة أو ناسيا أعاد الصلاة وهو قول الثوري وابن المبارك رحمهم الله. وقال بعضهم إذا تكلم عامدا في الصلاة أعاد الصلاة وإن كان ناسيا أو جاهلا أجزأه. وبه يقول الشافعي رحمه الله. شافعی کیا کچھ گنجائش ہے. جی. باب ما جاء في الصلاة عند التوبة یعنی آدمی جب توبہ کرتا ہے کسی گناہ سے یا شرمندگی کا اظہار کرے ندامت کا باری تعالیٰ کے حضور تو مناسب ہے کہ نماز پڑھ لے. صلاۃ توبہ سنت طریقہ ہے کہ 2 رکعت آپ پڑھ لے, یا اللہ میری توبہ قبول فرما. پھر 2 رکعت پڑھ لے, یا اللہ مصائب اور شدائد دور فرما. پھر 2 رکعت پڑھ لے اور کہے یا اللہ خیر و عافیت نصیب فرما. کتنی نمازیں ہیں ماشاءاللہ. آدمی بس ہر وقت مصلی پہ کھڑا رہے. صوفیاء کرام اس بارے میں بہت ہی خوش قسمت ہے کہ ان کی نمازیں بہت زیادہ ہیں. ابو طالب مکی نے کتاب لکھی ہے قوت القلوب. قوت نہ پڑھو, قوت پڑھا کرو. قوت لفظ ہے.
کہ دلوں کا غذا جو ہے اور خوراک وہ نماز ہے. اور تاش کبرازادہ نے بھی لکھا ہے مفتاح و سعادت الدارین. ایک مفتاح و سعادت ہے، اس کے فنون و علوم پر وہ علیحدہ ہے 3 جلدوں. لا الہ الا اللہ. حضرت اقدس ولی الہند اور سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اعلی اللہ و مقامہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دلیل الطالب. بہت اچھی کتاب ہے، زبردست کتاب ہے. خواجہ صاحب بہت بڑے عالم ہیں، جید عالم ہیں. خواجہ صاحب نے 60 دلائل قائم کیے کہ اشراق پڑھے بغیر نہیں جانا چاہیے. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. دلیل الطالب موجود ہے میرے پاس. کوئی کتاب دنیا کے عالم اور ولی کی نہیں ہے جو اس حاجت زرولی کے پاس نہ ہو. سطح الارض پر میں نے کتاب اور اس کا صفحہ بھی نہیں چھوڑا. اپنا دل ٹھنڈا کیا ہے دنیا کے اندر، اللہ نے خاص فضل کیا. لو الشکر والحمد. ایسی نایاب کتاب ہے کہ دنیا تصور نہیں کر سکتی، وہ اصلی شکل میں موجود. خواجہ گیسو دراز نام سنا ہے؟ دلی کے اکابر اولیاء ہے. ان کی ایک تفسیر ہے 3 جلدوں میں. اصلی تفسیر میرے پاس موجود ہے، فارسی میں ہے ماشاءاللہ. فقہ اور تصوف کا ممزوج ہے، ملاوٹ ہے. خواجہ احمد گیسو دراز یہ سٹکے بیٹے لوی دلتا سے روند گیسو دی تو وہ تو سٹکے ہوئے. تو یہ وہ کتابیں ہیں جن میں نوافل کی تفصیلات ہے. مولانا عبدالحی لکھنوی نے یہ جو کتاب ہے جن میں نقد و ابرام ہے، الآثار المرفوعہ فی الاحادیث الموضوعہ فی الاخبار الموضوعہ، اس کتاب میں بھی بہت سارے کتب کی دلالت کی ہے. خواجہ عبداللہ احرار نے ایک کتاب لکھی تھی منازل السائرین فی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ کتاب تو عمران خان کو دینا چاہیے، کیونکہ وہ کہتا ہے میرا منشور جو ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. حافظ ابن قیم کہتے ہیں ہمارے استاذ ابن تیمیہ بہت خوش ہوتے تھے اس کو پڑھ کے، کہا اللہ اکبر صوفی حافظ الحدیث. خواجہ عبداللہ احرار کو 9 لاکھ احادیث سندن متنن یاد تھی. امام بخاری کو 6 لاکھ یاد ہے. امام بخاری پر تفوق ہے. اور یہ انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کی. تو حافظ ابن قیم کہتے ہیں شیخنا کان یتعجب ویقول هذا صوفی و محدث قوی. یہ صوفی ہے، پکا محدث ہے. فوفقنی اللہ لشرحہ. حافظ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شرح کی توفیق دی اور کتاب لکھی مدارک السالکین فی تشریح منازل السائرین بتفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ جو کتاب ہے مدارک السالکین حافظ ابن قیم کی، یہ موجودہ نجدی اور وہابیوں کے گلے میں مچھلی کا کانٹا ہے، نہ نگلتا ہے اور نہ نکلتا ہے. رائے مرگ ہے بالکل. جو شخص بھی نجدی کا رد کرنا چاہے یہ کتاب ضرور مطالعہ کرے. حافظ ابن قیم نے ان کی بے اعتدالیوں کا پردہ اٹھایا ہے. یہ 3 جلدوں میں ہے. کسی نے آج کل تہذیب مدارک السالکین 1 جلد میں لکھی ہے، وہ بھی موجود ہے.
چلو. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري عن قال سمعت علي رضي الله عنه يقول إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني به وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته فإذا حلف لي صدقته وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآية. وفي الباب عن ابن مسعود وابي الدرداء وأنس وابي أمامة ومعاذ وواثلة وابي اليسر رضي الله عنهم واسمه كعب بن عمرو. کہتے ہیں کہ 3 دفعہ پڑھ لے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. پڑھ لو نا کدو. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم یغفر له ذنوبه وإن كانت كزبد البحر ويغفر له ذنوبه وإن كانت كأوراق الشجر ويغفر له ذنوبه وإن كانت كأيام الدنيا ويغفر له ذنوبه وإن كانت كرمل عالج. ریت کا ڈھیر کے برابر کیوں نہ ہو. وہ زبردست استغفار. کہتے ہیں کہ ابلیس نے جب اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی انذرنی الی یوم یبعثون اور حق تعالیٰ نے کہا ملائک سب دعا کر رہے تھے کہ اجازت نہ ملے اس کو اور اللہ تعالیٰ اس لعنتی اور رجیم کو مار ڈالے، لیکن اللہ کا نظام الوہیت کا شایع نشان ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا انک من المنذرین، آپ کو مہلت دے دی گئی. تو فرشتے خداوندی بہت زیادہ روئے اور بہت زیادہ غم کرنے لگے، بہت زیادہ اداس ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا بات پیش آئی، سارے رو رہے ہو، سارے غم زدہ ہو. انہوں نے کہا آپ نے اس کو سارے اختیارات دے دیے. یہ چھوٹا سا انسان جو ہے نا یہ کیسے بچے گا؟ حق تعالیٰ نے کہا میں نے آدم کی تخلیق کے وقت کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. اب میں ایک استغفار نازل کرتا ہوں، وہ یہ 3 دفعہ پڑھ لے اور شیطان کی ساری شیطانی ختم ہو جائے. اور یہ استغفار نازل ہوا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تو شیاطین آسمان و زمین میں جہاں کہیں تھے وہ سب لوٹے لگا رہے زمین پر اور زخم زخم تھے، سارے چور چور ہو گئے کہ ہمارا کرا کرایا سارا تباہ و برباد کر لیا. استغفار دیکھو نا، یہ وہ وظیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. تو یا تو نبی کا وجود بچاتا ہے یا پھر استغفار بچاتا ہے. تو نبی کے وجود کا بدل کیا ہے؟ استغفار ہے. اور سورۃ ہود میں کہا کہ قوت بڑھا دوں گا، طاقت بحال کر دوں گا. اور سورۃ نوح میں تو جو کچھ باقی تھا سارا دے دیا. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. چلو. قال أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عثمان بن المغيرة وروى عنه شعبة وغير واحد فرفعوه مثل حديث أبي عوانة ورواه سفيان الثوري ومسعر فأوخفاه ولم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن مسعر هذا الحديث مرفوعا أيضا باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة. وبه قال یعنی ایک بچہ تو بلوغ کو پہنچتا ہے، اقل مدت وہ 12 سال ہے اور زیادہ تو لڑکی کا 17 اور لڑکے کا 18.
لیکن مفتابی کول چاروں ائمہ کا وہ 15 سال ہے للغلام والجاریہ. اس وقت 4 دانگ عالم میں چاروں مذاہب، چاروں فقہ، چاروں محدثین وہ کہتے ہیں کہ 15 سال کا لڑکا اور 15 سال کی لڑکی بالغ مانے جائیں گے. لیکن تعلیم اور تربیت تو پہلے سے کرنی پڑے گی. 15 سال کا ہو گیا اور ابھی نماز تو فرض ہے، 15 سال سے پہلے آپ اس کو کہہ ہی نہیں رہے، کیسے فرض بجا لائے گا؟ تو علماء دین کہتے ہیں کہ بچہ یا بچی ان کو 5 سال کی عمر سے آپ کلمات خیر سکھایا کریں. اور صوفیاء نے اور بزرگوں نے ایک مشق کے مطابق، ایک تجربے کے مطابق مناسب سمجھا ہے کہ 4 سال 4 ماہ دن کی 4 گھڑیاں جب گزر جائے تو بچے یا بچی کا بسم اللہ کرایا جائے. انور شاہ کے بسم اللہ میں تمام علماء دیوبند آ گئے، سب. ایک عالم بھی دیوبند کا نہیں جو بچا، سب آئے. اسی طرح زائد الکوثری منصور کے بیٹے کا جو بسم اللہ تھا اس میں بھی جہان بھر کے علماء تھے. مطلب ہے کہ ہمارے علماء صالح النیہ ہے. وہ یہ دیکھتے تھے کہ مولانا بلا رہے ہیں تو ضرور یہ کوئی تقریب ہے. میں نے اس کے ساتھ افتتاح اسباق بھی لکھا تھا تاکہ جن بزرگوں کو مولانا اشرف علی کی اصلاح الرسوم، جس کی اصلاح بھی ہو چکی ہے اور اصلاح و اصلاح کی بھی اصلاح چاہیے، ان کو مولانا انور شاہ نے ایک موقع پر لکھا ہے کہ جناب کی طرف خلق کا رجوع زیادہ ہے، مناسب اور علماء سے مشاورت کر کے فتوے دیا کریں. دیکھیے نفحت الانبر. حضرت شیخ الہند مولانا خلیل احمد یہ 3-4 بزرگ تشریف لائے تھے اور مولانا اشرف علی سے ملاقات کی. فرمایا قریب میں ختنے کی دعوت ہے، اس میں آئے. پوچھا اشرف علی تم چلو گے کیا؟ کہا نہیں حضرت، میں نے اصلاح الرسوم میں اس کو منع کیا ہے. حضرت شیخ الہند نے کہا اصلاح الرسوم آپ اپنے پاس رکھیں، ہم آئے اسی میں، ہم جائیں گے وہاں. تو حضرت سمجھ گئے. اس کی پھر اصلاح مزید لکھی، اس کا نام ہے اصلاح و اصلاح الرسوم. یہ واقعہ نقل کیا ہے وہاں کہ میں سمجھ گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اصل میں ابن عدی جرجانی نے الکامل میں ایک روایت نقل کی کہ حضرت عمر نے ایک شخص کو کہا اتنے سالوں بعد اللہ نے بیٹا دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، عقیقہ ہوا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ختنہ ہوا اونٹ کٹے اور ہمیں پتہ نہیں چلا. داسے طریقہ والا کا پختانے سے کپا ڈنگ ڈنگ سنت کے ڈنگ ڈنگ مار اللہ ہو. یہ اصل میں شکرانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحت دے، یہ خیریت سے رہے. کوئی آسان کام تو نہیں، اب کے زمانے میں تو بہت آسان ہے. بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور جب بچہ اور زچہ اٹھ کے گھر جاتے ہیں تو ڈاکٹر ایک ریل لگا لیتی ہے، وہ خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے. اس زمانے میں تو اتنی خطرناک باتیں ہوتی تھی کہ بتا نہیں سکتا. ایک قیامت کا مرحلہ ہوتا اور وہ حجام کرتے تھے، وہ کمبخت اتنے ماہر بھی نہیں ہوتے تھے. تو یہ کھانا وانا پکتا تھا اور رات کو علماء کی تقریر کرتے تھے، دعائے صحت کرتے تھے کہ اللہ یہ بچے کی تقریب بخیر و عافیت ہو. بڑے سب چیزوں میں بہترین نیت ہے. فساد نیت زبردستی ڈالا جا رہا. الانور میں لکھا ہے کہ امام الاسر مولانا انور شاہ صاحب کا بھی بسم اللہ ہوا ہے. 4 سال 4 ماہ 4 دن، دن کی 4 گھڑیاں جب گزری تو اس زمانے کے کشمیر کے ایک بزرگ اور ولی کامل سے حضرت کا بسم اللہ کرایا گیا. اور وہ بزرگ جو تھے وہ کبھی مجلس میں بولتے نہیں تھے. اس دن ایک ہی کلمہ بولا کہ دنیا ان سے علم پڑے گی اور یہ مجھ سے کیا کلمہ پڑے گا. کلمہ تو پیغمبر لایا ہے اور ان کی شان کے لائے. لوگ حیران ہوئے کہ یہ خوش فہمی ہے.
وہ لوگ موجود تھے کہ مولانا انور شاہ سے کمال علم کو پہنچ چکے تھے. کہتے ہیں کہ اولیاء کے ہاں سخت رواج ہے اس کا، اور علماء اور اولیاء دونوں کو ساتھ لے کے چلا کریں. صرف سو کا لکڑ نہ بنے، یہ بدعت ہے اور وہ بدعت ہے. یہ حقیقت میں جہل کا پیداوار ہے، زیادہ بدعت کرنا. یہ علم جب وسیع ہو جائے گا تو گنجائش بڑھ جائے گی. دیکھیے امداد المشتاق حکیم الامت کی کتاب اپنے شیخ حاجی امداد اللہ کے بارے میں حاجی صاحب نے ایک ملفوظ کہا ہے کہ جب علم بڑھے گا تو توسع آئے گا، جب علم کم ہوگا تو تشدد پیدا ہوگا. ہم نے محمد انور شاہ کا بھی دھوم دھام سے کیا ہے اور زاہد الکوثری کا بھی کیا ہے، اور تمام علماء دیوبند میں نے بلایا. میں چاہتا تھا کہ یہ کچھ کہے میں جواب دوں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں جو زندہ ہے برکت دے، جو شہید ہوئے یا فوت ہوئے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. خوشی خوشی آئے، خوشی خوشی آئے. ہمارے علماء بہت حسین نیت رکھتے ہیں، یہ سب نہ ہو. یہ مولانا گفتی بس ٹھیک تقریب دے شکریہ. حضرت مولانا حبیب اللہ مختار نے یہاں تقریر کی، فرمایا بظاہر مولانا کا ایک بیٹا ہے انور شاہ، اور حقیقت میں تو درجہ اولا سے اور ناظرہ حفظ سے لے کے دور حدیث اور تخصص تک اتنے بیٹے اللہ نے دیے ہیں جن کی تعداد نامعلوم ہے. کیونکہ بیٹے کا کام کیا ہے؟ منصب اٹھانا، اور منصب تو سب سے بڑا ایمان اور علم کا. ابھی مجھے ایک فاضل ملا وہاں، اس نے کہا کچھ عرب علماء آپ سے ملنا چاہتے. پھر وہ لے آئے، مغرب میں بات چیت ہوئی، اتنا خوش ہو رہا تھا. مجھے کہا میں دور حدیث آپ سے 2 سال کیا ہے، دوبارہ بھی شریک ہوا ہوں، اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا سرفراز طالب علم ہے. تب تو اساتذہ اس کے ساتھ آ رہا ہے. چلیے. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع صبرة الجهني عن عمه عبد الملك بن الربيع بن صبرة عن أبيه عن جده. جب بچے کو بسم اللہ پڑھائیں گے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اقرا بسم ربک الذی شروع میں پڑھا لے 5 آیتیں، پھر علم نشرح پڑھا لے آہستہ آہستہ ایک ایک لفظ کر کے، پھر اخیر میں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یسر لی امری. یہ دعا ضرور پڑھا کرے، اس سے آسانی ہو جاتی. کس نے کس کو بسم اللہ پڑھایا؟ اللہ کہتے قطب الدین بختیار کاکی کا بسم اللہ تھا، اور معین الدین چشتی پڑھا رہے تھے. نے کہا پڑھ بسم اللہ، انہوں نے کہا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ پہلے پڑھنا چاہیے. تو معین الدین چشتی خاموش ہو گئے. ان کو الہام ہوا کہ حمید الدین ناگوری آ رہا ہے، قاضی حمید الدین ناگوری، وہ پڑھائیں گے. وہ جب آئے تو انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو انہوں نے کہا قطب الدین بختیار کاکی نے کہا یہ تو قرآن کی بعض الآیا ہے، اس سے پہلے اعوذ باللہ. انہوں نے کہا یہ اعوذ باللہ کا بسم اللہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. اور بھی اس میں قصہ ہے. قطب الدین بختیار کاکی نے قاضی صاحب سے پوچھا آپ کو کتنا قرآن یاد ہے؟ قاضی صاحب نے کہا مجھے تو پورا یاد ہے. کہا مجھے آدھا یاد ہے. بچے نے کہا کہ آدھا کیوں نے کہا میری امی کو صرف اتنا یاد ہے، اور وہ روز پڑھتی ہے اور میں نے اس سے یاد کیا، اور 15 پارے پورا اس مجلس میں سنا ہے. اللہ.
قاضی حمید الدین ناگوری محی الدین چشتی نے کہا ہم زمین کے اولیاء ہیں، قاضی صاحب زمین و آسمان دونوں کے اولیاء ہیں۔ اشارہ تھا کہ علم میں بہت آگے ہیں، یہ مطلب۔ مسجد کے پاس دونوں جا رہے تھے، اور بھی لوگ ہوں گے، تو جماعت کھڑی ہو گئی۔ قاضی صاحب نے کہا جماعت کھڑی ہو گئی، چلے۔ محی الدین چشتی نے کہا کہ مؤذن پڑھا رہا، نہیں پڑھنا چاہیے۔ قاضی صاحب نے کہا اپنا تصوف اپنے پاس رکھو، شریعت کہتی ہے جماعت کا اتباع ضرور ہے، چلو۔ دونوں آئے، جماعت میں کھڑے ہو گئے۔ جب نماز ختم ہو گئی، محی الدین چشتی نے مؤذن کو بلایا، کہا تم جنوب ہوئے ہو؟ کہا جی ہاں۔ کہا نہایا؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا دیر ہو رہی تھی۔ قاضی صاحب نے کہا اور چھوڑ، تو اپنے لوگوں کے سربست راز کھولنے کا تجھے خدا نے ولایت اس لیے دی تھی کیا؟ چلو اٹھو اپنا کام کرو۔ تو علماء کہتے ہیں شریعت کا محافظ قاضی صاحب ہے، قاضی القضات حمید الدین ناگوری۔ ان کی ایک کتاب بھی ہے فرشتہ اسلام، فارسی میں۔ مطلب قاضی صاحب کا یہ تھا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ سب کے سامنے اعلان کر لیتے، یہ جو اخفا کر رہے ہو نا، یہ تصوف کا غلط استعمال کر رہا ہو۔ اور معین الدین چشتی اس لیے نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ ظنی معاملہ ہے، ظنی معاملہ میں قطعیت پیدا نہیں ہوتی، بڑے مسائل، آسان کام تھوڑی، تصوف بھی بہت مشکل کا، بہت مشکل کا۔ تھوپ جناب للئی اٹھا سو ہمیشہ دنیا گھر ککڑی ہے، سورہ پاکان مجھ سرار غریبانہ نہ حالت کو تو جنابت کے ساتھ چلو۔ قال رسول اللہ، تفصیلات کے لیے لمعات خواجہ ملاحظہ ہو، لمعات خواجہ، اس پر یہ شعر لکھا ہے، خواجہ تیرے حریم مقدس پہ جان نثار، ہر ذرہ جس کا جلوہ گائے حسن یار ہے۔ چلو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم الصبی صلاۃ ابن 7 سنین ایک بچے کو 4-5 سال سے پڑھاتے رہو، کم از کم نمازیں یاد ہو جائے گی۔ میں نماز پڑھنے لگا تھا تو ہمارے گھر کے نیچے دریائے کابل بہتا ہے، اس کے کنارے پر لوگوں نے جگہ بنائی ایسی گزرنے والوں کے لیے جو جماعت سے رہ جائے۔ تو میں نے بھی دریا پر وضو کر کے وہاں کھڑا ہوا، تو ایک سے میں نے پوچھا سنت پہلے پڑھوں یا فرض؟ بیوقوف، فرض پہلے سنت بعد میں۔ میں نے 2 رکعت فرض پڑھے پھر 2 سنت، پھر ایک اور گزر رہا تھا، میں نے پوچھا کون سی؟ کہا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے، سنت پہلے فرض بعد میں۔ پھر ایک تیسرا گزر رہا تھا، میں نے پوچھا، اس نے کہا اتنے بچے کو نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، جاؤ گھر۔ بھائی ہم اتنے بڑے ہو گئے ابھی تک ہم نے فجر نہیں پڑھی، فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے بڑوں کا فرض ہے کہ 4-5 سال سے ان کو کلمات سکھائے۔ التصریح کے مقدمے میں ابن المنذر کے حوالے سے شان ورشاہ نے لکھا ہے، قدیم زمانے میں رات کو سوتے وقت بچوں کو عقائد اسلام یاد کرائے جاتے تھے، تعلیمات یاد کرائی جاتی تھی۔ ہمارے ماموں جان تھے، وہ پنجپیر مولانا کے اوائل کے دوست تھے۔ دیر آتا شکیو خدایا مجھے سبق وہ آیا، شیخ القرآن والا سبق وہ آیا، مجھے نہ ہوئی میرا دھیان دی مامی بھی خلا دے روکا شاہ خلا دانا راو خجا ٹولی مولیا نے تبد وے تو مولا ہے سو تو خزانہ ورے دا مڑا مسعود نہ جوڑا ہے، داؤد خان نہ جوڑا ہے، زم تپوش کوم چوغوري میانګل بابا تتیل ال کباب خوري اذان جاروگانی ہوئی۔ تو ہمارے گھر ماموں صاحب مہمان تھے، تو انہوں نے مجھے آدم علیہ السلام کا قصہ سنایا۔ اس زمانے میں مہمان 10-15 دن رہتے تھے،
ایک دن ایک رات کا مہمان کبھی بھی نہیں ہوتا تھا. تو میں نے پوچھا کہ وہ جنت اب کہاں ہے؟ اور یہ وہی جنت ہے جہاں لوگ مرنے کے بعد مسلمان جائیں گے یا کوئی اور جنت تھی؟ اوہو اخوڑا گاں مسئلے تپوس جو گویا دا شیخ قرآن و تپوس کوم نو وہاں بدلش دے. میں نے پوچھا کہ یہ وہی جنت ہے جس کو مرنے کے بعد لوگ جائیں گے یا یہ کوئی اور جنت تھی، اور وہ جنت اب ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت مشکل مسائل پوچھنے لگے، شیخ القرآن سے پوچھنا پڑے گا، مولانا پنجپیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کے بہت لنگوٹے یار تھے. ایک دفعہ ملاقات میں جب میں نے کہا کہ ماموں کا نام لیا، ماما وہ دس ہے میں اور سڑے تھا خوف مل کر حل کو وجہ پکانو اشتم نو یاقوت پر آسپانے سورولو جڑل بیا شیخ القرآن یا خدا ما ډیر د ابتدا ملګری. جی. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث صبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه حديث حسن صحيح وعليه العمل عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق رحمهما الله. وقال ما ترك الغلام بعد 10 من الصلاة فإنه يعيد. قال أبو عيسى وصبرة رضي الله عنه وابن معبد الجهني ويقال هو درست بات یہ ہے کہ بچے کو 4-5 سال سے تعلیم دی جائے اور 7 سال تک کبھی پڑھے کبھی نہ پڑھے، ایسے بچوں کی ہوتی ہے. پھر 7 سال کے بعد اس کو اپنے سامنے پڑھوایا کرے. 10 سال کی عمر میں صفوں میں لائے اور مسجد کے آداب سے گائے. لیکن مفتابی قول یہ ہے کہ جب تک 12 سال کا نہ ہو لڑکا اور 9 سال کی نہ ہو لڑکی، اعادہ نہیں ہوگا اس کے ذمہ. احکام نافذ ہوں گے بلوغ کے بعد، اور بلوغ اقل عمر لڑکی کے لیے 9 سال اور لڑکے کے لیے 12 سال. جی. باب ما جاء في الرجل مفتابی دونوں کے لیے 15 سال ہے. جی. باب ما جاء في الرجل يحدث بعد التشهد. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بالقوي وقد اضطربوا في إسناده وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا. قالوا إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته. وقال بعض أهل العلم إذا أحدث قبل أن يتشهد أو قبل أن يسلم أعاد الصلاة، وهو قول الشافعي رحمه الله. وقال أحمد رحمه الله إذا لم يتشهد وسلم أجزأه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم والتشهد أهون. قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد. وقال إسحاق بن إبراهيم إذا تشهد ولم يسلم أجزأه، واحتج بحديث ابن مسعود رضي الله عنه حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك. قال أبو عيسى وعبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي وقد ضعفه بعض أهل الحديث منهم يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل رحمهم الله. آج کل مولوی افریقہ بہت جاتے ہیں. ہاں چلو. باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال. وبه قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابنا مطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فليصلي في رحله. وفي الباب عن ابن عمر وسمرة وأبي المليح عن عبده وعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة في المطر والطين. وبه يقول أحمد وإسحاق رحمهم الله. قال سمعت أبا زرعة يقول روى عفان بن مسلم عن عمرو بن علي حديثا. وقال أبو زرعة لم أرى بالبصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة علي بن المديني وابن الشاذكوني وعمرو بن علي وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر ويقال له زيد بن أسامة بن عمير الهزلي. مہربانی زبردست. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد احمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم عليه. صحت شفا تندرستی کی دعا کی درخواست ہے. بعض اوقات کچھ حملہ مرض محسوس ہوتا ہے. اللهم ان كان هذا السحر فعلى الساحر وان كان مرض فعلى الاكام والزراب والجبال.
اللهم اشفنا بشفائك واكفنا بكفایتك یا شافی یا کافی صلی اللہ